جب لوگوں کے دلوں پہ سکہ بٹھا دیا ہے اور اعلان پروردگار یہ ہوتا ہے، اب اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب اب اعلان کر دو، تو آپ نے اپنی رسالت کا جو اعلان کیا ہے، اور اس سے پہلے جبریل امین آپ پہ وحی لے کر کے آئے ہیں، یعنی آپ کو جو بعثت ہوئی تو پہلی وحی جو جبریل لے کے آئے ہیں وہ کیا تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے پڑھو، جبکہ اسے پڑھا کر کے بھیجا ہے، اس لیے کہ محمد اور آل محمد کو کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو علم لے کر کے اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ کیا اعلان ہو رہا؟ رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خدا رحمان ہے، اس نے علم دیا، پھر انسان کو خلق کیا۔ تو اہل بیت اطہار کو، محمد اور آل محمد کو کہیں پر زانوِ ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سب علم لے کر کے آئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ پڑھنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ شاید اس کا سبب یہ ہو، پہلی بحث یہ ہو کہ مسلمانوں دیکھو تمہیں جاہل نہیں رہنا ہے، بلکہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، ہر شعبے میں تمہیں ممتاز رہنا ہے، اس لیے کہ تم اس کے ماننے والے ہو جو انا مدینۃ العلم والی بابھا، جو شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ذرا دیکھتے رہو۔ تو عزیزان اکرامی، رسول کو مبعوث رسالت ہوئے آجی کی تاریخ، اور خدا نے حضور اکرم کو معراج عطا کی، معراج پہ اللہ لے گیا ہے۔ اب یہاں پہ بحثیں ہوتی ہیں کہ رسول کو معراج جسمانی ہوئی کہ معراج روحانی ہوئی۔ ایک شخص پوچھتا ہے آ کر کے، غالباً ہارون رشید کے دربار میں آتا ہے مفکر، اور وہ کہتا ہے یہ بتائیے کہ رسول جب معراج میں گئے تو یہ ساتوں آسمان جو ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح سے پیاز ہوتا ہے، یعنی پیاز کے اوپر چھلکے کے اوپر چھلکا، چھلکے کے اوپر چھلکا چڑھا ہوتا ہے، تو جس طرح سے پیاز کی کیفیت ہوتی ہے اسی طرح سے یہ ساتوں آسمانوں کی کیفیت ہے۔ تو رسول معراج پہ گئے تو پہلے آسمان پہ گئے تو پہلا آسمان پھٹا ہوگا، اس کے بعد آگے بڑھے، پھر اس کے بعد جڑا ہوگا، پھر دوسرے آسمان پہ گئے کیسے پھٹا ہو، اس کے بعد کیسے جڑا۔ تو عزیزان گرامی، اس نے دانشوروں کو بلایا، علماء کرام کو بلایا، وہ لوگ جب سب بیٹھے سر جوڑ کر کے تو یہ کہنے لگے کہ کیوں نہ رسول کے معراج جسمانی سے ہی انکار کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول کو معراج روحانی۔ صلوات بھیجو محمد۔ تو عزیزان گرامی، ایک شخص سن رہا تھا، وہ وزیر سے کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو خلیفہ سے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، خلیفہ سے پہنچ جا کر کے وہ شخص آتا ہے خلیفہ کے پاس میں، کہتا ہے ایسا ہے کہ جن کو معراج ہوئی ہے جن کے جد کو، ان کی ایک فرد موجود ہے، امام جعفر صادق، ان کو دربار میں بلاؤ اور ان سے دریافت کرو کہ رسول کو معراج جسمانی ہوئی یا معراج روحانی ہوئی۔ اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ معراج جسمانی کے قائل ہیں؟ امام کہتے ہیں ہاں بے شک ہمارے جد کو معراج جسمانی ہوئی، معراج روحانی نہیں بلکہ معراج جسمانی ہوئی۔ کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ آسمان تو اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ پیاز ہے، اس کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا پرت ہے چھلکا، تو کیسے گئے تو آسمان پھٹا ہوگا، اس کے بعد آسمان جڑا کیسے؟ تو عزیزان گرامی، کتنی بہترین مثال خدا کی قسم ہمارے چھٹے امام نے دی ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دریا کا سفر کیا ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نے دریا کا سفر کیا ہے۔ کہا دریا میں کشتی کے اوپر تو سوار ہوا؟ کہا ہاں کشتی میں سوار ہوا۔ کہا جب کشتی سے تو چلا ہے تو اس کے بعد پانی کو پھٹتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا اور پیچھے پیچھے پانی کو جڑتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ جب کشتی آگے بڑھتی تھی تو پانی پھٹتا جاتا تھا، اس کی لہریں آتی تھی، اور جب کشتی پیچھے کی طرف رہتی تھی پانی پیچھے جاتا تھا تو چھوٹتا جاتا تھا۔ تلوار بھیجے محمد والے۔ اور امام نے ایک نہیں بلکہ دو مثالیں دی۔ ایک مثال اور دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم گھوڑے پہ بیٹھا ہے تو کہا کہ ہاں۔ کہنے لگے یہ بتاؤ جب تم گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے سفر کر رہا تھا تو ہوا کیسے پھٹی اور ہوا کیسے جڑی؟ اس لیے کہ جب تو گیا تو ہوا آگے آگے گھوڑا آپ کا چل رہا تھا تو ہوا پھٹتی جا رہی تھی، اس کے بعد پیچھے سے ہوا جڑتی جا رہی تھی۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے رسول
آسمان پھٹا بھی اور آسمان جڑا بھی. اور یاد رکھ متنظرین، تجھ کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ جناب آدم جب آئے تو کس طرح سے آسمان پھٹا اور جڑا. اس لیے تو پہلے تو خدا نے آدم کو اس زمین پہ بھیجا ہے. صلوات بھیجتے ہیں. عزیزان گرامی، معراج خیال کو نہیں ہوا کرتی ہے. اسی آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. بابرکت ہے وہ خدا جو اپنے عبد کو لے گیا. عبد کا اطلاق صرف روح میں نہیں ہوتا ہے بلکہ جسم پہ بھی ہوتا ہے. جسم میں جب روح ہوتی ہے تو اسے عبد کہتے ہیں. تو خدا نے تو اسی آیت کریمہ میں وضاحت کر دی کہ خدا اپنے عبد کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا. اور کس لیے لے گیا؟ سبحان الذی اسریٰ، سیر کرانے کے لیے. تو عزیزان گرامی، کسی سے سنا ہے کہ کیا روح کو بھی سیر کرائی جاتی ہے؟ سیر انسان کرتا ہے، سیر جسم کرتا ہے، روح سیر نہیں کیا کرتی ہے. اور اگر سیر کرنے کے لیے خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ کسی مقام پہ گیا ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ سے اور تک، وہاں سے وہاں تک. لیکن اسی آیت کریمہ میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی خدا جو لے گیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی حد معین کر دی ہے کہاں سے کہاں تک لے گیا ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو عزیزان گرامی، اللہ نے اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے خدا نے محمد مصطفیٰ کو عرش پر بلایا ہے. اچھا، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ چوتھے آسمان پہ انبیاء صفوں میں کھڑے ہوئے. سارے کے سارے انبیاء کو یہ ہوا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں اور تم سب وسطہ ہو جاؤ. جب یہ گزریں گے، ان کے نور کی سواری گزرے گی تو انہیں سلام کرتے جانا. اب سارے انبیاء نے محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ نور کا پردہ پڑا ہوا ہے، نور کی سواری ہے، جبریل ساتھ میں ہے، وہ بھی نوری مخلوق ہے، یہ سواری آگے بڑھ رہی ہے. تو سارے انبیاء کرام ایک ایک کر کے سلام کرتے جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ ان کے سلام کا جواب دیتے جاتے ہیں. اب عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وحی ہوتی ہے کہ محمد ان سے پوچھو کہ ان کو ہم نے نبوت کیوں عطا کی، ان کو کس بات پہ ہم نے نبوتیں عطا کی ہیں سارے نبیوں. تو عزیزان گرامی، جب محمد مصطفیٰ نے پوچھا انبیاء کرام سے تمہیں نبوت کس بات پہ ملی ہے، تو کہا 3 اقرار پہ ہمیں نبوت ملی. 3 اقرار پہ ہمیں نبوت ملی. ایک اللہ کی توحید کا اقرار، ایک آپ کی رسالت کا اقرار، ایک علی کی ولایت کا اقرار. صلوات کہتے ہیں محمد تو عزیزان گرامی، 3 پر نبوتیں کیوں دی گئی؟ اللہ نے جو نبوتیں عطا کی ہیں وہ اللہ کی توحید کا اقرار جب نبیوں نے کیا، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کیا اور علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے. تو عزیزان گرامی، اقرار زبان سے ہوتا ہے، اقرار زبان سے ہوتا ہے. یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. محمد کی رسالت کا اقرار کیا تو محمد رسول اللہ کہا ہوگا. علی کی ولایت کا اقرار کیا تو علی ولی اللہ کہا ہوگا. صلوات کہتے ہیں. وہ عزیزان گرامی، جب نبیوں کو نبوتیں نہیں ملی علی کے ولایت کے اقرار پر تو امت ہوش کے ناخون لے علی کی ولایت کو چھوڑ کر کے اسے جنت کیسے ملے گی؟ صلوات کہتے ہیں محمد پر. اب عزیزان گرامی، حضور اکرم صاحب آسمانوں کو پار کرتے ہوئے مقام سدرہ پہ آ گئے. چاہا نالین مبارک جدا کرے، اس لیے کہ جبریل امین کہتے ہیں بس میری حد ختم ہو گئی، اب اگر میں ذرا سے آگے بڑھ جاؤں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. عزیزان گرامی، جبریل اپنی حد پہچانتے ہیں لیکن مسلمان اپنی حد نہیں پہچانتے. مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں. عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ جبریل جیسا ملک بھی سدرہ پر رک کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو میری حد یہاں سے آگے نہیں ہے. محمد مصطفیٰ جب آگے بڑھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ نالین مبارک جدا کریں. آواز قدرت آتی ہے میرے حبیب اسی طرح سے چلے آؤ. صلوات کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جناب موسیٰ کو بھی خدا نے طور پہ معراج عطا کی، لیکن جناب
जनाब मूसा नालैन पहन के जब वादी मुकद्दस में कदम रखना चाहते हैं तो आवाज़ कुदरत आती है कि मूसा ये वादी मुकद्दस है, अपनी नालैन पहले उतारो, फखला नालैन या मूसा, उसके बाद इस वादी में कदम रखना। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब चाहा नालैन जुदा करें तो आवाज़ कुदरत आती है कि इसी तरह से चले आओ, मुकाम सिदरा से आगे इसी तरह से चले आओ। और अजीज़ान गिरामी क्यों न हो, इसलिए कि ये नालैन दोहरी अजमतों की हामिल हैं। एक तो रसूल अकरम के कदम मुबारक से मसनूई है और दूसरे इसकी इस्लाह यदुल्लाही हाथों से हुई है। यानी नालैन जब टूटी थी तो मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब इस्लाह किया करते थे, तलवार देते थे। तो अजीज़ान गिरामी मुझे कहने दीजिए, जो लोग ये कहते हैं मोहम्मद हमारे जैसे, वो जूतियों के बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि पहला आसमान नीचे है, मोहम्मद की जूतियां ऊपर हैं, दूसरा आसमान नीचे है, मोहम्मद की जूतियां ऊपर हैं, सातों आसमान नीचे, मोहम्मद की जूतियां ऊपर हैं, काबा कौसैन नीचे, मोहम्मद की नालैन ऊपर। अजीज़ान गिरामी, जब मोहम्मद की नालैन ने सातों आसमान की इस्लाह की है तो ये अर्श नहीं रहा, अर्श आज़म बन गया। सलवात भेजो। तो अजीज़ान गिरामी, मोहम्मद मुस्तफ़ा जब अर्श पे चलते हैं नालैन पहन करके तो अर्श आज़म बन जाता है। अली नजफ में दफन होते हैं तो नजफ की जमीन नजफ शरीफ नहीं रहती, नजफ अशरफ बन जाती है। और अगर आपके फर्जंद इमाम हुसैन अगर करबला में 72 की कुर्बानियां देते हैं तो करबला नहीं रहती, करबला मुअल्ला बन जाती है। तो अजीज़ान गिरामी, आप अर्श पे जाते हैं और उसके बाद में खुदा ने सेब के पर्दे में नूर को अता किया, नूर ज़हरा को अता किया और एक अजीम तोहफा खुदा ने दिया। आज ही की शब वो तोहफा मिला तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले उस तोहफे को कभी फरामोश न करें। वो किस चीज का तोहफा था? वो नमाज का तोहफा था। वो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को शब मेराज नमाज का तोहफा दिया और नमाज का जो तोहफा दिया वो 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। अब जब आए तो जनाब मूसा ने कहा कि आपकी उम्मत के बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो खुदा ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम्हारे रहम करम से तुम्हारी उम्मत के ये 50 वक्त की नमाजों को हम 5 वक्त में तब्दील कर रहे हैं। वो 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, सवाब 50 वक्त का मिलेगा। सलावत इसलिए कि अल्लाह का इरशाद हो रहा है, वमन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालहा, जो एक नेकी करता है अल्लाह एक के बदले में एक नहीं देता, 10 गुना कर दिया करता है। तो 5 वक्त की खुलूस नियत से नमाज पढ़ करके जो देखो, जब तुम अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त अपने सर को झुकाओगे, उसकी नमाज अदा करोगे तो ये 5 नहीं रहेंगी बल्कि 50 बन जाएंगी। 50 वक्त सलावत देते हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर सरवरे कायनात जब मेराज पे आए तो लोगों ने कहा, आपने मेराज में क्या देखा? तो अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर अकरम ने क्या फरमाया है कि मीर अनीस कहते हैं कि अली अली की सदा थी जहां जहां पहुंचा, अली अली नजर आया जिधर जिधर देखा। यानी देखा कि पहले आसमान पे अली, दूसरे आसमान पे अली, तीसरे आसमान पे अली, चौथे आसमान पे अली। पूछा जिब्रील से, अरे अली क्या मुझसे पहले आ गए? उसके बाद जब आप काबा कौसैन और अदना की मंजिल को तय करते हुए इतना करीब पहुंचे कि 2 कमान के इससे कम का फासला था, तो जो आवाज आई तो एक मर्तबा रसूल अकरम पूछते हैं कि परवरदिगार तू बोल रहा है या ये मेरा भाई अली बोल रहा है? सलावत भेजते हैं। हुजूर अकरम का साया न था। अच्छा, साया अगर कोई मध्यम नूर के हो और तेज नूर के सामने ले जाए तो उसका साया नहीं होगा। कोई अगर यहाँ मोमबत्ती जलाए इसके सामने, बल्ब के सामने, तो उसका साया आपको नहीं मिलेगा। यानी
اگر سورج کے سامنے کوئی چلا جائے تو اس کا سایہ جو ہے اگر نور سورج سے زیادہ پاورفل ہوگا، تیز ہوگا، تو اس کا سایہ نہیں ملے. تو رسول کا نور تو سورج سے زیادہ تیز تھا، اس لیے کہ سورج کی شعاعیں زمین تک آنے میں کچھ سیکنڈ کچھ منٹ کا وقت لگتا ہے. تو جب اتنے کم منٹ میں سورج کی کرنیں زمین تک آتی ہیں جبکہ لاکھوں میل کی مسافت طے کرتی ہیں، تو رسول معراج پہ گئے، زنجیریں در ہلتی رہی، بستر گرم رہا. اس میں خیرت کی کیا بات ہے؟ صلوات بھیجیں اور اسماعیل بخاری کہتے ہیں، اپنی صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ اگر سایہ ہوتا تو صحابی کے قدم پڑتے. خدا کو گوارا نہ ہوا کہ محمد کا سایہ ہو. تو عزیزان گرامی، اب تو اسماعیل بخاری کو سوچنا چاہیے تھا لکھنے سے پہلے کہ صحابیت میں اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے. صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدم سائے پہ نہیں پڑا کرتے ہیں، امام وہ ہوتا ہے جس کے قدم دوش نبوت پہ آیا کرتے ہیں. صلوات پہ محمد اگر چادر اوڑھ لیتے ہیں تو اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ خدا یا ایھا المدثر کہہ دیتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے. اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ وہ رسول کہ جو تمام انبیاء میں افضل ہے، جس کے اقرار پر انبیاء کو نبوتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس محمد کی عظمت پہ لاکھوں سلام. اس لیے کہ اس محمد کے جس کے لیے علی یہ کہہ رہے ہوں انا عبد من عبیدہ محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام. بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. آپ دیکھیں کہ محمد اور آل محمد کی اتنی پاک یہ شخصیتیں ہیں کہ آیہ تطہیر کا نزول ہوتا ہے ان کی شان میں. اور ایک تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. محمد مصطفیٰ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھا کرتی. تو ساتویں امام موسی کاظم ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ ایک مکھی آتی ہے، اس کی ناک پہ بیٹھتی، وہاں سے اڑاتا ہے تو اس کے ماتھے پہ بیٹھ جاتی ہے، ماتھے سے اڑاتا ہے تو اس کے گال پہ بیٹھ جاتی ہے. جب یہ بہت عاجز آ گیا تو یہ کہتا اللہ نے ایک ایسی حقیر مخلوق خلقی ہے. کیا جواب دیا ہے امام نے ہمارے کہ یہ تجھ جیسے بادشاہوں کا غرور اور گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ نے ایسی مخلوق کو خلق کیا. تو ایک مرتبہ وہ پھر کہتا ہے یہ ہم ہی پہ کیوں بیٹھتی ہے، یہ آپ پہ کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ تو کہا مکھی جو بیٹھتی ہے وہ پلیدگی کو دیکھ کر کے بیٹھتی ہے، گندگی کو دیکھ کر کے بیٹھتی ہے. ہم محمد اور آل محمد کی شان میں آئے تطہیر کا نزول ہوا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہماری اس عبادت کو قبول جو مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں کی پریشانیوں کو دور فرما. امام اس زمانہ کے حقوق میں تعلیم ان کا کوئی امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Bye.